السلام علیکم میرے دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اے ایل ورلڈ سپورٹ۔ وقت بھی بدل گیا، حالات بھی بدل گئے، چار مین بھی بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، لیکن نہ بدل سکا رمیز راجہ کا اپنا رویہ محمد عامر کے ساتھ۔ ایک بار پھر بندہ رمیز راجہ عامر کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے کہ کیوں اس بندے کو کھلایا گیا ہے جی۔ رمیز راجہ ہی کی وجہ سے عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے دوری کی تھی، ریزائن کیا تھا، اور ایک بار پھر رمیز راجہ نے عامر پر سوالات اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ اکڑ کر بندہ کھڑا ہو گیا ہے، پی سی بی پر بندہ بڑس نکال رہا ہے، اپنی جو اندر کی باتیں ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر بندے نے وائرل کر دی ہیں کہ میں نے اصل محمد عامر کے ساتھ یہ کام کیا کیوں تھا، اندر کی بات بتا دی ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں جی بالکل، رمیز راجہ جب چار مین بنا تھا تو اس کے عرصے میں ہی محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریزائن کر دیا تھا، اور ریزائن اس وجہ سے کیا تھا کہ محمد عامر کو رمیز راجہ نے اپنی سکواڈ میں شامل نہیں کیا تھا۔ چیئرمین تھا وہ، جو بھی کر سکتا تھا۔ یہ بات ہے 2020 کی، کیونکہ 2020 میں عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریزائن کر دیا تھا، اور اس کے بعد بڑی باتیں چلتی رہیں کہ محمد عامر انگلینڈ میں جانے والا ہے، اس کی وائف ہے جو انگلینڈ کی ہے، یہ جب 3 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تھا یہ انگلینڈ میں کھیلنے کے لیے چلا جائے گا، کوئی کہتا تھا جی آئی پی ایل کھیلے گا، کوئی مطلب بڑی باتیں چیتیں ہو رہی تھی کہ یہ ادھر جانے والے۔ لیکن جب محسن نقوی آیا، اس نے ایک میٹنگ کی، شہین افریدی کے کال پر اس نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ لیکن اب رمیز نے ایک بار پھر اندرونی کہانی بتا دی ہے۔ یہ 2009-2010 کی بات ہے، انگلینڈ میں بات ہے، اور ٹیسٹ میچ میں محمد عامر نے جو سپورٹ پر ایک سپورٹ فکسنگ کام کیا تھا، ایک محمد عامر اور ایک محمد آصف تھا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ رمیز راجہ کہتا ہے کہ جی سپورٹ فکسنگ میں یہ دونوں بندے اس وقت شامل تھے، انگلینڈ میں 2009-2010 کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس وقت میں کومنٹیٹر تھا، کمنٹری کر رہا تھا، اور اس وقت یہ بات مجھے پتہ چلی کہ جی یہ پاکستانی دو لڑکے سپورٹ فکسنگ کر رہے ہیں، اور مجھے کومنٹری یا میں کمنٹری کر رہا تھا، مجھ پر بھی سوالات رہے تھے کہ یہ بندہ بھی پاکستانی ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے محمد عامر کو انٹرنیشنل کرکٹ سے دور کیا تھا کہ جو بندہ سپورٹ فکسنگ کا کام کرتا ہے نا تو پھر وہ سپورٹ فکسنگ کا ہی کام کرے، کرکٹ نہ کھیلے، انٹرنیشنل کرکٹ سے دور بیٹھے۔ تو میں نے کام پہلے کیا یہی تھا کہ محمد عامر کو باہر کیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے پی سی بی پر جڑ نکال رہا ہے بڑس کہ عامر کو ایک بار پھر کنٹینیو کیوں کیا ہے، عامر کی کیوں واپسی ہوئی ہے، کیوں اسے واپس کر دیا ایک بار پھر۔ عامر کا جو کام تھا نا سپورٹ فکسنگ والا، نو بال جو بندے نے ایک پھینکی تھی، اس وجہ سے محمد عامر پر بین لگ گیا تھا، اور پھر یہ واپس آیا، اور پھر رمیز راجہ واپس آیا، تو رمیز راجہ نے پہلے کام یہی کیا تھا، عامر کو اپنے اس عہدے سے فارغ، انٹرنیشنل کرکٹ سے فارغ کر دیا تھا۔ تو اب عامر نماز کی جب واپسی ہوئی ہے تو رمیز راجہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک اور بات بھی میں نے سنی ہے کہ رمیز راجہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد عامر میرا بیٹا بھی ہوتا تو بھی میں ایسے یہ کام نہ کرنے دیتا، مطلب اس کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی نہ کرتا۔ بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے جائیداد سے سبھی نہ دیتا، جو ایک سوشل میڈیا پر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو اب عامر کو اپنا جو کام ہے نا وہ انٹرنیشنل میں دکھانا ہوگا، تب اس کے پاؤں پاکستان ٹیم میں ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ اس کی جو دشمن ہے نا جو اس کے خلاف ہیں وہ اب اٹھ کر کھل پر بول رہے ہیں۔ اس کے بعد پڑوسی کو بھی درد اٹھ چکا ہے، رمیز راجہ کو درد اٹھ رہا ہے، یا رمیز راجہ وہ بات الگ تھی 2009-2010، اور اب تو 2024 ہے۔ بندہ اس وقت ینگ تھا، اب عامر کہ آپ ٹائلنٹ دیکھو، اس کی ایک سپنر، اس کی ایک ٹائلنٹ بالنگ دیکھو، ایکسپیرینس دیکھو، پیس دیکھو، سوئنگ دیکھو، تو پھر یہ ہم نے 4 سال ضائع کیا ہے ایک بہترین بالر کو۔ اس وقت 2009-2010، اب تو کم سے کم 14 سال کی بات ہو چکی ہے، تو اس وقت تو عامر ٹیم میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آ رہا تھا، اور اب یہ بندہ کھیل چکا ہے، تو اب سے کم رمیز راجہ کو اب تھوڑی سی بات، تھوڑا سا مائنڈ بھی اپنا چینج کر دینا چاہیے۔